بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، بنی اسرائیل میں ایک صدیق تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ وہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضر ہوتا اور اس سے پوچھتا کہ تجھے کچھ ضرورت تو نہیں؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر ایک انگور کی بیل لگا دی اور روزانہ اس پر ایک انگور لگا دیتا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا اور اس پانی کو پی کر وہ اپنی پیاس بجھا لیتا۔ ایسے ہی وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اللہ کے بندے! کہا، لبیک! یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس جگہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا، اوپر آ جاؤ۔ وہ عورت اوپر چڑھ گئی تو بزرگ کی خانقاہ میں وہاں پہنچتے ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے اور بزرگ کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی۔ بزرگ نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہا، تباہ ہو جائے تو! میرے اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ہر زانی کی بخشش نہیں ہوتی، اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اسے ناراض ہو کر پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ بزرگ نے نفس سے پھر مخاطب ہو کر کہا، تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو یہ برداشت کر گیا تو میں لڑکی سے نفع حاصل کروں گا۔ حضرت کعب ابن احبار علیہ السلام فرماتے ہیں، بزرگ یہ کہنے کے بعد اٹھے، دیے کو تیل سے بھر دیا، بتی کو موٹا کر دیا اور اس منظر کو وہ عورت دیکھ رہی تھی اور بزرگ کی اپنے نفس سے باتیں بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ جلتی بتی پر رکھ دیا۔ اب بتی جل رہی تھی لیکن بزرگ کا ہاتھ نہیں جل رہا۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، کیوں نہیں جلاتی؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ صبح ہوئی، ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو! فلاں کی بیٹی سے فلاں بزرگ نے زنا کی، زنا کے بعد اسے قتل کر دیا۔ خبر بادشاہ تک پہنچی، وہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ خانقاہ پر پہنچ گیا۔ بادشاہ وہاں زور سے چیخا تو بزرگ نے جواب دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ بزرگ نے کہا، یہیں پہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بزرگ سے کہنے لگا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ بزرگ نے کہا کہ وہ مر چکی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، جب وہ زنا پر رضامند نہ تھی تو تم نے قتل کر ڈالا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، عبادت خانہ گرا دی، بزرگ کی گردن میں زنجیر ڈالے گھسیٹنے لگا، عورت کی لاش وہاں سے اٹھا لی۔ ان وقتوں میں لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیتے تھے۔ بزرگ کا جو ہاتھ رات جل گیا تھا، اس نے اسے اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا۔ بزرگ نے واقعے کی حقیقت چھپا لی۔
آرے کو بزرگ کی سر پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اسے چلا دو۔ جب آرا بزرگ کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولے، میں صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدمے نے میرے عرش برداروں اور میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس بزرگ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ عابد نے دوسری مرتبہ نہ کوئی آہ نکالی نہ بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں روح ڈالی۔ عورت کھڑی ہو گئی، لوگوں سے مخاطب جو واقعہ پیش آیا وہ سب لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لوگوں نے بزرگ کا ہاتھ نکالا تو جیسا اس لڑکی نے کہا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا ہمیں حقیقت کا علم ہوتا ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ بزرگ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی پہلے جیسی مردہ ہو گئی۔ پھر دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں، ان میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔